کہ اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے, اپنی بچیوں کی شادی کے لیے ایسے انسان کا انتخاب کیجئے جو دیندار. پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ان کے گھروں میں خوشحال رہے, لیکن مجھے بتاؤ, جس گھر میں دینداری نہ ہو, جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو, کیا تمہاری بچیاں ایسے خوشحال رہ سکتی ہے؟ واللہ ہرگز نہیں رہ سکتی. ایسے گھروں میں آپ کی بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں پر دینداری نہ ہو. اسلام جیسی اتنی بڑی نعمت آج ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم اس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہمارے پاس. ہماری نمازوں کا معاملہ ہی لے لیجیے میری بہنوں, ہماری کتنی نمازیں ہوتی دن میں. ہماری نمازیں تو چھوڑ پکڑ کا مسئلہ ہے نا, کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں, اور مصیبت آئے جائے نماز سے بیٹھ جاتی, اور مصیبت جیسے ہی غائب نماز بھی غائب. کیا صحیح میں ہماری یہ خواہش ہے اس دین کو لے کر ہم اس دین کا علم حاصل کریں, اس دین کے علم پر عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ یہ خواہش ہے ہماری؟ حفصہ رضی اللہ عنہا اس عمر کی بیٹی جس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان نبی بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میری اسلامی ماں اور بہنوں, جیسا کہ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بہترین سیریز سٹارٹ کی تھی, ہے نا. ہم نے ایک بہترین سیریز سٹارٹ, ایک سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. کون سا بولو؟ امہات المؤمنین سیریز کے نام سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ امہات المؤمنین, یعنی امہات المؤمنین کے کیا مطلب؟ نبی, مومنوں کی مائیں, ٹھیک ہے. اور مومنوں کی مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ کتنی ہیں؟ 11. اور 11 میں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے 3 بیویاں, اللہ کے نبی کی 3 بیویاں اور 3 ام المومنین کی مختصر سی زندگی, مختصر سے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کون کون سے؟ سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا, اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ تین کی زندگی, یعنی 3 ام المومنین کی زندگی اور ان کی زندگی کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھے گئے. انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں کون سے ام المومنین؟ ہاں ماشاءاللہ, آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ سیرت حفصہ رضی اللہ عنہا, حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے کچھ اہم حالات سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو چلیے میری بہنوں, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں, یہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہے. حفصہ رضی اللہ عنہا ایک ایسے انسان کی بیٹی ہے, ایک ایسی بڑی شخصیت کی بیٹی ہے. کس کی بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ عنہا؟ بولو. حفصہ رضی اللہ عنہا کس کی بیٹی ہے؟ کس کو معلوم؟ بولو ذرا. حفصہ رضی اللہ عنہا کس کی بیٹی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میں سب سے افضل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل نمبر 1 پوزیشن پر آنے والے کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ, ہے نا. اب سیکنڈ پوزیشن پر آنے والے کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی تھی. کس کی بیٹی ہے بولو؟ ہاں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی تھی حفصہ رضی اللہ عنہ. ایک ایسی شخصیت کی بیٹی تھی, اس عمر کی بیٹی تھی جو عمر اسلام لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے, اسلام لانے والوں کے بڑے دشمن تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ عمر کو اسلام کو عمر کے ذریعے طاقت پہنچانا, عمر کے ذریعے اسلام کو قوت دینا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کر دیا اسلام کے لیے. اور جو اسلام لائے عمر رضی اللہ عنہ, تو اس وقت اللہ کے نبی کے اتنے قریبی بن گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی رشتہ دار, اتنے قریبی بن گئے کہ اللہ کے نبی کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ عمر کیا لگتے تھے؟ بولو. عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو اللہ کے نبی کو عمر کیا لگتے تھے؟ سسر لگتے تھے. یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. تو اب رشتے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کیا لگتے ہیں؟ حفصہ کے باپ, تو اللہ کے نبی کے کیا ہوئے؟ سسر لگتے. اللہ اکبر. جب وہ اسلام قبول کیے, اسلام لائے, تو اتنے قریبی بن گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے رشتے میں. اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ام المومنین بننے کا خطاب اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے بعد یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ میری بہنوں, جب اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں آئی تو اللہ اکبر, اسلام کے لیے ان کی محبت, اسلام کے لیے ان کی خدمات, اسلام کے لیے ان کے اتنے کارنامے, اللہ اکبر, تاریخ اس کو کبھی بھلا نہیں سکتی. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی تھے, یعنی جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے فرینڈز میں سے ایک ساتھی عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں. اس وقت, کس وقت؟ جب اسلام ابھی نہیں لاتے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ان کے ایک ساتھی سوال کرتے ہیں. کس سے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے. کس سے سوال کر رہے بولو؟ عمر رضی اللہ عنہ سے کیا سوال کرتے ہیں کہ اے عمر بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے, تمہاری سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھی پوچھ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جواب دیتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ کا ریوڑ, کیا ہو؟
100 ऊंट का रेवड़, यानी उस जमाने में ऊंट को बहुत बड़ा माल समझा जाता है, यानी अगर किसी के पास ऊंट है तो मालदार समझा जाता था। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि मेरे पास 100 ऊंट का रेवड़ हो, मैं उनको चराऊं, उनका दूध पीऊं और आराम से सो जाऊं, बस इतनी सी ख्वाहिश। यही वो उमर जब इस्लाम लाते हैं तो वही साथी जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इस्लाम लाने से पहले सवाल किए, अब इस्लाम लाने के बाद आकर सवाल करते हैं कि ए उमर, इस्लाम लाने के बाद अब बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी सबसे बड़ी आरज़ू क्या है? यानी हर इंसान की नॉर्मली कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते कि अब बताओ उमर, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो अल्लाहु अकबर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्फाज कहते हैं उन अल्फाज पर जरा गौर कीजिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि दुनिया की कोई ऐसी जगह बाकी ना रहे, दुनिया का कोई ऐसा खित्ता बाकी ना रहे, दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बाकी ना रहे जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ना पहुंचा। अल्लाहु अकबर, जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम ना लहराया। कैसी ख्वाहिश है? अल्लाहु अकबर। इस्लाम लाने से पहले उनकी ख्वाहिश अलग, इस्लाम लाने के बाद उनकी ख्वाहिश अलग। जैसे ही उनके दिल में इस्लाम आता है तो कैसे बड़े चेंजेस आते हैं, जरा गौर कीजिए। यानी उनकी चेंजेस की, उनकी तब्दीली का ये आलम था कि इस्लाम लाने से पहले उनकी ख्वाहिश दुनिया के मुताबिक थी, लेकिन जैसे ही उनके सीने में इस्लाम आया, इस्लाम जैसी नेमत आई तो उनकी ख्वाहिश बदल गई। अल्लाह अकबर। इससे बहुत बड़ा पैगाम मिलता है मेरी बहन। आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशें सिर्फ दुनिया को लेकर है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारे, माल और दौलत आ जाए, बिल्डिंग्स आ जाए, दुनिया की हर वो सहूलत हमारे घर में मौजूद हो। लेकिन मेरी बहनों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, इस दीन को लेकर हमारी क्या ख्वाहिश है? क्या हमारी ये ख्वाहिश है कि वल्लाह, क्या सही में हमारी ये ख्वाहिश है इस दीन को लेकर हम इस दीन का इल्म हासिल करें, इस दीन के इल्म पर अमल करें और दूसरों को बताएं? क्या ये ख्वाहिश है हमारी? अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ तो वो असलाफ थे जब उनके दिलों में, जब उनके सीनों में इस्लाम जैसी नेमत आई तो वो पूरे बदल गए। दीन के लिए वो अपने आप को वक्त कर दिए। लेकिन अल्लाह अकबर, इस्लाम जैसी इतनी बड़ी नेमत आज हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इस नेमत की कोई कदर नहीं हमारे पास। हमारी नमाजों का मामला ही ले लीजिए मेरी बहनों, हमारी कितनी नमाजें होती दिन में? हमारी नमाजें तो छोड़ पकड़ का मसला है ना, कभी पढ़ लिया कभी नहीं, और मुसीबत आई तो मुसल्ला बिछा के जाए नमाज में बैठ जाती, और मुसीबत जैसे ही गायब, नमाज भी गायब। अल्लाह अकबर। और हमारी बात खवातीन तो ऐसी है, सिर्फ हफ्तावारी नमाज, जुमा को नमाज पढ़े, वो भी जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज पढ़े तो सिर्फ जुमा की नमाज। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, ये वो नमाजें हैं जिन नमाजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नमाजें मेरी आंखों की ठंडक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस चीज का सबसे पहले हिसाब व किताब किया जाएगा कल क़यामत के दिन, ये नमाजें हैं। अगर आपकी नमाजें ठीक निकली, अगर आपकी नमाजें अगर सही निकली तो आपकी एंट्री, वरना नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं। बगैर हिसाब व किताब की नमाजों के कोई आपका दाखिला मुमकिन नहीं। आप जब तक आपकी नमाजें सही नहीं होगी, पहले चेक किया जाएगा, अगर आपकी नमाजें सही होगी तभी आपको दाखिल होने दिया जाएगा, वरना हर चीज बेकार है आप। तो मेरी बहनों, इन नमाजों की हिफाजत की जरूरत है। आज हम इस्लाम के मानने वाले तो है, इस्लाम को लेकर हम इस्लाम बड़ी फख्र से हम कहते हैं कि हाँ हम इस्लाम के मानने वाले, लेकिन हम इस्लाम जैसी इस नेमत की कदर हमारे पास कोई मौजूद नहीं। वो हमारे असलाफ थे कि जब उनकी जिंदगियों में इस्लाम जैसी नेमत आई तो पूरे के पूरे बदल गई। अल्लाह अकबर। तो जरूरत है मेरी बहनों, इस्लाम जैसी नेमत की कदर करने की जरूरत है। अल्लाह हमसे इस नेमत के बारे में सवाल करेगा मेरी बहनों, इस इस्लाम की नेमत की कदर की जरूरत है। तो कहाँ थे हम? हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा किस शख्सियत की बेटी थी बोलो? उमर फारूक। ये वो उमर है मेरी बहनों जिस उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, लौ कान नबिय्युन बअदी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाहु अकबर। ऐसी शख्सियत की बेटी, तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बाप इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक है तो उनकी बेटी कितनी बड़ी शख्सियत होगी, उनकी बेटी की कितनी बड़ी शख्सियत होगी, आप जरा अंदाजा लगाइए। अल्लाहु अकबर। तो मेरी बहनों चलते हैं, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसे घराने में पैदा होती है, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसे घर में पैदा होती है जिस घर में, जो घर इस्लाम का खिला था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में पैदा होती है जहां पर उनकी तरबियत इतनी अच्छे अंदाज में होती है कि जहां पर इस्लाम, जिनके घर में तमाम के तमाम इस्लाम की शदाई थे, एक ऐसे घर में तरबियत पाती है, बड़ी होती है जिस घर में इस्लाम के शदाई थे, एक बेहतरीन घर में परवरिश पाती है, बड़ी होती है, और जब जवान होती है और निकाह के काबिल होती है तो उस वक्त हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे होता? किससे होता बोलो? हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह, पहला निकाह खुनैस बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु से होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, अल्लाह के नबी की बीवियों में सिवाय आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाकी के तमाम बेवा थी, यानी सिर्फ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कंवारी थी, बाकी के सब जितने भी अज़वाज थी वो सब के सब क्या थी? बेवा थी। तो अम्मा आयशा ही सिर्फ कंवारी थी। तो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह खुनैस बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु से होता है। ये भी सहाबी थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं। तो उसके बाद खुनैस बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने के बाद जब सबसे पहले हिजरत का हुक्म आता है, सबसे पहले हिजरत मुसलमान कहाँ करते हैं?
حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف کرتے تو اس کے اندر یہ بھی موجود تھے, کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر. اور اسی طرح پھر وہ واپس آتے ہیں تو دوسری ہجرت کا حکم ملتا ہے. دوسری ہجرت کہاں ہوتی بولو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ہجرت کا حکم ملتا وہ مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے, دوسری ہجرت جب کرتے تو ان کے ساتھ خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ رہتی. دونوں مل کر ہجرت کرتے. اس کے بعد وہاں رہے. مدینہ جانے کے بعد جنگ بدر کا جب موقع آتا. جنگ بدر کیا ہے یہ بولو؟ جنگ بدر کیا ہے, کس کا نام ہے بولو؟ جنگ بدر جو اسلام کے لیے لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ ہے. مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ. حصہ لیتے کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ حصہ لیتے ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے لڑتے, اتنا ان کے پاس جذبہ ہوتا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں بہت لڑتے, جس کے نتیجے میں بہت زخمی ہو جاتے. یعنی وہ اللہ کی راہ میں جنگ بدر میں اتنا لڑتے کہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں. جب جنگ سے واپس آتے ہیں خنیس بن حذافہ یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر گھر واپس آتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس زخمی حالت میں. تو حفصہ رضی اللہ عنہ جو اپنے شوہر کو دیکھتی تو بہت خوش ہوتی. اب شوہر ایک زخمی حالت میں آتا تو اپنی بیوی کیوں خوش ہو رہی ہے؟ یہاں پر شوہر کو دیکھ کے ایسی حالت میں خوش ہوتے کیا کوئی بھی؟ کیوں خوش ہو رہی؟ زخمی حالت میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حفصہ رضی اللہ عنہ کیوں خوش ہو رہی ہے؟ کیوں خوش ہوتی بولو؟ اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں جا کر اپنے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اور اللہ کی راہ میں لڑتے زخمی ہو گئے, ان کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے, تو وہ خوش ہوتی کہ میرا شوہر اللہ کی راہ میں لڑ کر آیا. تو پھر آنے کے بعد اللہ اکبر حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, ان کے جو زخم ہوتے اس کا علاج کرتی. اس کے بعد یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ جو ان کے زخم تھے بہت گہرے تھے, لیکن وہ اپنے زخموں کی حالت سے وہ صحتیاب نہیں ہوتی اور اسی حالت میں وفات کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ان کی وفات ہو جاتی ہے تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ ہوتا. ایک شوہر کے جانے کی وجہ سے بہت صدمہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز حفصہ رضی اللہ عنہ بھی جوان تھی, یعنی ابھی نکاح ہونے کے چند ہی دن ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, تو بہت صدمے میں رہتی, ان کو بہت بڑا صدمہ لگتا ہے. لیکن اس صدمے کے باوجود بھی حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں عبادت گزاری میں روزے میں ہمیشہ مصروف رہا کرتی. اللہ اکبر. ان کے صبر کی یہ حالت دیکھیے, ان کے صبر و تحمل کی ان کی برداشت کا یہ مادہ تو دیکھیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت گزاری میں روزے میں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی اور ہم ہر دن روزہ رکھا کرتی. جب حفصہ رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ عمر رضی اللہ عنہ یہ حالت میں دیکھتے, یہ سچویشن میں دیکھتے تو بہت غمزدہ ہوتے کہ میری جوان بیٹی بیوہ ہو گئی. ایک باپ کو لازم سی بات ہے بہت گہرا صدمہ لگتا ہے, یعنی ایک باپ کے دل پہ بہت تکلیف ہوتی, اپنی بیوہ بیٹی کے گھر دیکھتے ہوئے گھر میں بہت تکلیف ہوتی. عمر رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ ہو جاتے اور فکر مند ہو جاتے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور سے کرے. یعنی جب بیٹی کو دیکھتے کہ ہمیشہ بیٹی کو دیکھ کر ایک فکر ہو جاتی ہے ان کو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. تو یہ سوچ کو لے کر عمر رضی اللہ عنہ نکلتے, یہ فیصلہ کر کے نکلتے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھے انسان سے کروں گا. اب گھر سے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بول رہی ہوں. نکلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل کے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جاتے. کس کے گھر پہ؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتے اور کہتے کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے, انکار کر دیتے, یعنی ابھی مجھے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے, انکار کر دیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ ہوتے. عمر رضی اللہ عنہ یہ ایکسائٹمنٹ میں رہتے کہ شاید عثمان میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لے, کیونکہ عمر ایک بڑی ہستی تھی, یعنی عمر ایک بڑے انسان تھے, وہ رشتہ نہیں ٹکرائیں گے, ان کو ایسا ان کے ذہن میں تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت افسوس کرتے. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ عمر رضی اللہ عنہ جاتے کس کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. اب عثمان رضی اللہ عنہ تو ریجیکٹ کر دیے, اب جاتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہوتے, کوئی جواب نہیں دیتے. عثمان رضی اللہ عنہ تو انکارج کر دیے, اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ بھی جواب نہیں دیتے. تو اتنا بڑا صدمہ لگتا کہ میں تو اس فہمی میں تھا, اس غلط فہمی میں تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں گے, لیکن دونوں بھی انکار کر دیے. میری بہنوں یہاں پر ایک منٹ رک کر ایک نقطے کی طرف ہم غور کریں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر سب سے پہلے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ, اور دوسرا کس کی طرف؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف. تو اس سے پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو کہ اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے, اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رشتے کا, اپنے داماد کا ایسا انتخاب کیجیے, ایسے انسان کا انتخاب کیجیے جو دیندار. ہم اپنے بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں ایسے انسان کا جو مالدار ہو, خوبصورت ہو, حسب و نسب والا ہو, لیکن ایک چیز محنت ضرور ہوتی ہے اس میں, وہ دینداری محنت ہوتی ہے. اگر آج ہمارے ماحول میں بچوں کا ایسا رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ بچہ مالدار ہو اور خوبصورت ہو, یعنی گھردار والا ہو, تو چلو بس ٹھیک ہے. اگر دینداری محنت ہو تو بھی چلے گا نہیں دوڑے گا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ دیندار ہے یا نہیں.
اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ان کے گھروں میں خوشحال رہے, لیکن مجھے بتاؤ جس گھر میں دینداری نہ ہو, جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو, کیا تمہاری بچیاں ایسے گھر میں سکون و آرام سے رہ سکتی ہے, خوشحال رہ سکتی ہے؟ واللہ